انہوں نے کہا ہے, سوال نکلا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو منفی رجحانات ہیں مذہب کے بارے میں, جو ان کا لب لبات تھا وہ یہ تھا کہ وہ دین کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں, منیمم کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو ایگری؟ آپ کونسلر ہیں, سیاستدان ہیں. دیکھیے, میں تو یہ کہوں گا کہ مذہب جو ہے وہ ہر آدمی کا اپنا ایک حق ہے کہ وہ کس مذہب پہ چلنا چاہتا ہے. بچے کس ماحول میں تعلیم حاصل کرنے چاہیے, یہ والدین کا حق ہے کہ وہ بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ان کو تعلیم دلوائیں. ٹھیک, دیٹس پیرنٹل چوائس. اور یہ یہاں اس ملک کے قانون میں یہ بالکل واضح ہے کہ اٹ از اے پیرنٹل چوائس. اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ جس بھی فیتھ سے ان کا تعلق ہے ان کے بچے فیتھ اسکول میں جانے چاہیے, تو ان کا پورا حق بھی ہے, وہ اس حق سے فائدہ اٹھانے میں بھی وہ بالکل حق بجانب ہیں. اسٹیٹ کیا کرنا چاہتی ہے کیا نہیں کرنا چاہتی ہے, یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ لوگوں کے اگر دوسری فیتھ کے مثلا چرچ آف انگلینڈ کے ہیں, کیتھولکس کے ہیں, جیوز کے ہیں, دوسری فیتھ کے اپنے اپنے اسکول ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فیتھ اسکول کیوں نہ ہوں. وہ اپنے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی فیتھ کے مطابق اپنے اسکولوں میں کیوں نہ وہ ان کو پڑھائیں, اور قانون اس کی پوری اجازت. اگر وائڈر کمیونٹی میں دیکھا گیا ہے قربان صاحب کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف بھی ہیں, کہتے ہیں. دیکھیے نا, ایک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ پرائیویٹلی ان اسکولوں کو رن کرتے ہیں تو اور بات ہے, جب آپ اسٹیٹس فنڈنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے, میرے تجربے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مسلم فیتھ اسکول جو ہیں ان کو زیادہ گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ان پہ بہت سارے سوالات وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہوگا, وہ کیسے ہوگا. اور کچھ جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں وہ ان کا شاید یہ تجربہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوٹن کے اندر ایک اسکول فیتھ اسکول نے اپلائی کیا فنڈنگ کے لیے, تو ہم سے کنسلٹ کیا گیا. تو میں نے جب اپنے فیلو کاؤنسلرز سے اس پہ بات کی تو وہ اس لیے اس کی حمایت نہ کرنے کے نہیں تھے کہ یہ مسلمان اسکول ہے, یہ نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے, یہ جو فیتھ اسکولز ہیں ان کا تجربہ ہم نے آئرلینڈ میں دیکھا ہے, جہاں 2 کمیونٹیز تھیں پروٹسٹنٹ, اور وہ الگ الگ اسکولوں میں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ جوان ہو کر کے اکٹھے رہنے لگے تو ان کو مشکلات سامنے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے, میں اس کا آرگیومنٹ میں حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان ہیں نا ان کو ایسے کوشچنز پھر کا جواب دینا. فنش دس کوشچن. وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے کوشچنز آئیں گے جب آپ سامنے جائیں گے, کیونکہ آئی ہیو بین ایبل ٹو سٹ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل, اور اس طرف سے جو چیزیں نظر آتی ہیں نا مجھے, ایک تو آپ کی پرسنل ویوز ہیں اور ایک وہ ویوز ہیں جو آپ کمیونٹی ریپرزینٹ کرتے ہیں, لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اسکولز کے بارے میں, یو آر انٹائٹلڈ ٹو ہائی لائٹ. نو پرابلم. اور وہ یہ ہے کہ سسٹم آپ سے یہ سوالات کرے گا جب آپ جائیں گے اس میں کہ کل یہ جو بچے ہیں جو فیتھ اسکول میں ناٹ نیسیسریلی اونلی اسلامک. اس سوال کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک یہاں کہ جو رومن کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس کا جو اختلاف ہے ناردرن آئرلینڈ میں, اس کی بنیاد مذہبی اسکول نہیں ہے. یہ ان کا اختلاف پولیٹیکل بھی ہے اور ہسٹورک ہے. یہ کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے جناب, یہ ہر کوئی جانتا ہے بڑی اچھی طرح. تو اس لیے اس کو بڑا ضروری ہے جی, کیونکہ بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اگر کہیں واہ جی پھر اس کا مطلب کہ برطانیہ میں بھی جو ہے نا اس قسم کا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی جائے نہیں جائے نا. یہ بڑی نہایت ہی جسے کہہ سکتے ہیں سپرفیشل قسم کی بات ہے. اٹ از ناٹ ریالٹی. اسکولس انفیکٹ جو ہے نا جو ریسرچ ہے وہ یہ شو کرتی ہے. I can show you Professor Grace from the School of Education in London has done research to show that children who go to faith schools are much more better adjusted in the society as good citizens. They are much more social compared to others. It's a factor there, na? Those. Okay, let me bring Iftikhar Sahab. Iftikhar Sahab, آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیٹ اسکولز ایگزام پاس کرنے کی فیکٹریاں ہیں جس کی دلچسپی صرف اے اور سی گریڈ حاصل کرنے کی حد تک ہے. اس سے آپ کی کیا مراد ہے, ذرا ایکسپلور کیجیے گا پلیز ہمارے ساتھ. دیکھیے جی, میں ذرا اس سے پہلے برٹش ایجوکیشن سسٹم پہ ذرا کچھ بات کروں گا جی. کہ اگر تاریخ دیکھیں کہ
یہاں پہ 1870 سے پہلے صرف فیتھ اسکول ہوتے تھے، جی کوئی اور اسکولنگ نہیں ہوتی تھی. چرچ کا کام تھا مطلب برٹش سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا، جی لیکن وہ سب بچے اسکول نہیں جاتے تھے، جن کے پاس پیسے تھے یا وہ وہی جاتے تھے. تو 1870 میں سب سے انہوں نے کمپلسری ایجوکیشن کی یہاں پہ، انہوں نے اسٹیٹ اسکول شروع کیے. جی اس سے پہلے اسٹیٹ سسٹم تھا ہی نہیں، تو صرف فیتھ اسکول تھے. تو جب یہ اسٹیٹ اسکول سے پہلے بھی فیتھ اسکول تھے، چرچ آف انگلینڈ کے اور کیتھولک اسکول تھے، اور جب ہم آئے یہاں پہ تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے اسکول بھی ہونے چاہیے. ہم نے کوئی نئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی، وہ ایک پارٹ آف دا سسٹم ہے. تو برٹش ایجوکیشن میں جب آپ مسلم اسکول کی بات کریں گے تو آپ کوئی نئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ بھی کہ آیا ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرتے. انگلش میں یہ ہے کہ بھی کہ ہم جب بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت، انگلش لینگویج میں ایجوکیشن تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. آپ کو ٹریننگ نہیں کہہ سکتے. ٹریننگ از مینٹ فار اینیملس ناٹ فار ہیومنس. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھی بچوں کو بچے اسٹوڈنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں A to C، لیکن باقی جو آپ کا مورل اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ڈرگ ایڈکشن، ٹین ایج پریگنینسی، ٹین ایج ابارشن، ڈرنک ڈرنکنگ، انسیویلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اصل ایجوکیشن تو یہ ہے، نہ کہ صرف A to C گریڈ. Can I just follow up this؟ کیونکہ یہ بڑی اہم بات افتخار بھائی نے کی ہے کہ جو تعلیم ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا اور حساب اور سائنس پڑھائی جائے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو ایک بہترین شہری، اس سے بڑھ کر ایک بہترین انسان، اور ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک وفادار اور عباد الرحمن اور عبداللہ اور اللہ کا ایک وفادار سپاہی اور خلیفہ جو ہے بن کر رہنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی اہم اس کی تربیت کی جائے نا یہاں ضرورت ہے. یہ اپنے آپ کوئی خلیفۃ اللہ یا اچھے اخلاق کا حامل نہیں بن سکتا، اپنے آپ ہی کوئی عبادت گزار یا نیک صالح یا نیک جذبات کا حامل نہیں بن سکتا جب تک کہ باقاعدہ طور پر اس کی تربیت نہ ہو. میں اس سلسلے میں آپ ہمارے اسکول کے بھی پچھلے دنوں آف سائڈ ہوئی تھی، 2 ہفتے ہو گئے نوٹنگھم اسلامیہ اسکول کی، اور اس میں ہمیں اب 10 سال ہو گئے الحمدللہ اسکول شروع کیے ہوئے، اور ہمیں 10 سال لگے ہیں اس جگہ پہنچنے پر کہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے، یعنی ایک تو تعلیمی نظام ہے جس میں نیشنل کریکولم کے انگلش، میتھ، سائنس اور دیگر مضامین جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو پوری ایک مد ہے ان کی اس میں ایجوکیشن ایکٹ میں کہ پرسنل، مورل، سوشل اینڈ spiritual development. This is a very important component. Already it's part of the national curriculum. But sadly, as Iftikhar says, sadly, it's one of the most neglected and often Ofsted والے اس پر کمپلین کرتے ہیں کہ اسکول اس پر توجہ نہیں دے رہے. لیکن ہمارے اسکول کی الحمدللہ جو رپورٹ آپ دیکھیں گے اور شاید اس پر آپ تبصرہ کریں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ the school meets its aims, religious aims, and is outstanding in the moral and spiritual development of its pupils. And I think یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا افتخار صاحب، گورنمنٹ فنڈڈ جو اسکول ہیں، زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ فنڈڈ اسکول حاصل کرنے میں اس وقت کیا کیا مشکلات حاصل ہیں؟ لیکن یہ پہلے بہت زیادہ مشکلات تھی. یہ 1944 ایجوکیشن ایکٹ ہے، وہ ہر کمیونٹی کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ کمیونٹی اپنا اسکول کھول سکتی ہے. ٹھیک. اب ہندو کمیونٹی نے دیکھیے جی وہ بہت تیز ہیں اس معاملے میں. انہوں نے مطلب مجھے 40-42 سال ہو گئے اس ایجوکیشن میں، انہوں نے آج تک کبھی اسکول کا نام نہیں لیا. لیکن جب انہوں نے ہندو اسکول شروع کیا، انہوں نے کوئی چندہ جمع نہیں کیا، کوئی کمیونٹی کو نہیں کہا کہ بھی آپ پیسے دیں. انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی ہے اور ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن کو سبمٹ کی ہے. جب ان کو اپروول مل گئی، 10 ملین پاؤنڈ کیپٹل کاسٹ اور 5 ملین پاؤنڈ کیپٹل رننگ کاسٹ، تو انہوں نے ہیرو میں پچھلے سال اسکول شروع کیا ہندو اسکول، اور ان کا ارادہ ہے کہ اگلے سال اسی طرح کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے ہم لیسٹر بھی شروع کریں گے. میں اس میں اور بھی ذرا